سیشن کی پہلی تقریر کی شروعات کرتے ہیں۔ میں محترم قیم جماعت انجینئر محمد سلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مثالی اجتماعیت بنیانی مرصوص کی کیفیت کا حصول کیسے اس عنوان کے تحت میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وقال تعالی فی مقام آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ اسی کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہم اس اجتماعیت سے وابستہ ہوئے ہیں، اور یہ تمام کوششیں اسی کے لیے ہیں، اور ایک دن ہم سب کو اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی پوری زندگی کا ایک ایک پل کا، ایک ایک عمل کا، اور اس کی عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی نعمت کا حساب دینا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ذمہ داران مرکز و ذمہ داران حلقہ، رفقائے کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت چند منٹ میں ہمیں جن پہلوؤں پر غور و فکر کرنا ہے، کچھ باتوں کی یاد دہانی کرنی اور کرانی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے نئی نہیں ہیں، بلکہ ہم برابر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ اور یاد دہانی بار بار ہوتے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پہلو اس تحریک کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اور جس مقصد کے لیے اجتماعیت قائم کی گئی ہے اس کے حصول کے لیے بہت اہم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں بنیادی طور پر ہمیں تازہ کر لینی چاہیے اپنے ذہن میں، اور وہ یہ کہ ہم ایک تحریک ہیں، اور تحریک بھی ہم اسلامی تحریک ہیں، ایک اسلامک موومنٹ ہے، اور ہمارا طریقہ کار انبیائی طریقہ کار ہے، اور یہ وہ تحریک ہے جسے تمام انبیاء کرام نے برپا کیا اور اس کو چلانے کی کوشش کی، اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے اور اپنی اپنی قوم کے درمیان۔ یہ بات اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ آج کے ماحول اور حالات میں جب تحریک وسیع ہو گئی ہے اور مختلف محاذوں پر کام بڑھتا جا رہا ہے، نئے نئے محاذ کھلتے جا رہے ہیں، ایسے میں جب ہم اپنی تحریک کا اور اس تحریک کی پیش رفت کا جائزہ لینے لگتے ہیں تو کبھی کبھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں
کہ ہم تحریک کا موازنہ اور اس کا کمپیریزن کبھی ہم سیاسی جماعتوں سے کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح کے نتائج اور اسی طرح کا بیہیویئر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر چیز پر، جیسا سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ کبھی ہم این جی اوز سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں اور ہم بھی وہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو این جی اوز میں جس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم ایک اسلامی تحریک ہیں اور انبیائی مشن ہے جس کو ہم حاصل کرنا اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس تحریک کے برپا ہونے کا، کیے جانے کا منشا اور مقصد وہی ہے جو انبیاء کرام کے آنے کا اور امتوں کو برپا کرنے کا ہے۔ اس تحریک کے مقاصد میں یہ بنیادی بات شامل ہے کہ ہم انسانی سماج اور معاشرے کو صحیح رخ دینا چاہتے ہیں، اس کی سوچ کو ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اور قرآنی ہدایات کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے پیمانوں کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں قرآنی ہدایات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے کی روشنی میں، کہ جو پیمانے لوگوں نے بنا لیے ہیں ان پیمانوں کو درست کرنا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں، ان ترجیحات کو درست کرنا بھی اس تحریک کے کاموں، بنیادی کاموں میں شامل ہے کہ انسانی سماج کی، فرد کی ترجیحات درست ہو جائیں کہ کون سی بات کتنی اہم ہے، کس پر کتنی توجہ کی جانی چاہیے۔ مثلا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اور دنیا میں ہمارا رول کیا اور کیسا اور کتنا ہونا چاہیے، اور دنیا میں جو چیزیں حاصل ہونے کی ہیں، کامیابی، جو ظاہری کامیابیاں ہیں، وقتی کامیابیاں ہیں، ان کو کتنی اہمیت ملنی چاہیے، اور آخرت جو ابدی ہے، جس پر ہمارا یقین ہے، جس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، کیسے یہ سماج و معاشرہ، صرف مسلم معاشرہ نہیں بلکہ ہندوستان اور ہمارا ملک بھارت، اس میں بسنے والے 135 کروڑ کی آبادی کے سوچنے کا انداز بدلے، اس کی ترجیحات درست ہوں، اس کی زندگی کا مقصد اس پر واضح ہو، ہمارے رب سے اس کا تعلق مضبوط و گہرا ہو۔ یہ اجتماعیت اسی لیے قائم کی گئی ہے۔ تحریک کو چلانے کے لیے ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے، ایک نظم کی ضرورت ہے، اور اس نظم کی حیثیت ایک وہیکل کی سی ہے کہ سفر کے لیے جس طرح سفر کا منصوبہ اہم ہے، اسی طرح سے اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے وہ سواری بھی ضروری ہے، اور یہ سواری تنظیم کی شکل میں یہ وہیکل ہے جس کے ذریعے سے ہم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کا دور بھی اس بات کو مانتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام اجتماعیت اور ٹیم ورک کے بغیر بحسن و خوبی انجام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات اسلام نے آج سے نہیں، ابتدا سے ہم پر واضح کر دی ہے کہ اسلام ایک اجتماعیت کا دین ہے، جو انسان کو ایک اجتماعی اسٹرکچر میں رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اجتماعیت اس کے لیے ناگزیر ہے۔ تحریک اسلامی کو چلانے کے لیے جو اجتماعیت جماعت اسلامی ہند کی حیثیت میں قائم کی گئی ہے اس ملک میں، اس اجتماعیت کو ہم مثالی اجتماعیت کیسے بنائیں،
جو نمونہ ہمارے سامنے قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں موجود ہے، اس تک پہنچنے کی ہم کوشش کیسے کریں؟ قرآن مجید کی سورہ صف کی یہ مشہور آیات جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اس اجتماعیت کی مضبوطی کو سیسا پلائی ہوئی دیوار سے اس کی مثال دی گئی ہے۔ محترم حاضرین، یہ دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے معنی ایک مضبوط دیوار جسے باطل طاقتیں اور باطل کے آندھی اور طوفان اس کو ہلا نہ سکیں، ایسی دیوار جس میں درار اور جس میں کوئی جھول نہ آ سکے، ایسی دیوار جس سے ٹکرا کر باطل طاقتیں مایوس ہو جائیں۔ محترم حاضرین، اس مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دیوار یا عمارت جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اور جو مضبوطی اس میں آنی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ مٹیریل درست ہو، اور درست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو آپس میں جوڑنے والی چیز بھی مضبوط ہو۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں پر اینٹ اور پتھر کا ڈھیر پڑا ہے اور کہیں سیمنٹ اور مٹی رکھی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مٹیریل پڑا ہے، اور کہیں یہ بے ترتیب پڑا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملبہ ہے۔ لیکن جب ایک ویژن کے ساتھ، ایک معمار کے ویژن کے ساتھ جب انہی پتھروں اور اینٹوں کو ایک منصوبہ بند طریقے کے ساتھ قریب لا کر اور ان کے درمیان جوڑنے والی جو چیز ہے سیمنٹ وغیرہ، اس کے ذریعے سے ایک نقشے کے ساتھ اس کو ایک شکل دے دی جائے، تو یہی ملبہ اور یہی مٹیریل ایک مضبوط دیوار اور ایک عمارت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ رفقائے محترم، اس عمارت کی مضبوطی اور اس دیوار کی مضبوطی کے لیے کئی چیزیں ناگزیر ہیں، اور ان میں سے ایک یہ، ہم میں سے ہر ایک اس عمارت اور اس دیوار کا اینٹ و پتھر ہے۔ پہلی چیز جو یہ کہ یہ اینٹ و پتھر جو اس دیوار کو بنانے کے لیے ضروری ہیں، ان کے اندر اس اجتماعیت کے تئیں، اس مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے ایک سبمیشن اور اپنے آپ کو پیش کر دینے کا جذبہ، کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور پھر ہمارا اس ویژن کے تحت جہاں کہیں اس اینٹ اور پتھر کی ضرورت ہو وہاں اسے لگایا جائے۔ اگر ہر اینٹ اور ہر پتھر یہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے تو اس جگہ پر ہونا چاہیے، میرا مقام یہ نہیں اور یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم وہ دیوار اور وہ عمارت نہ بنا سکتے ہیں، نہ اس کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سبمیشن بہت ضروری ہے۔ سبمیشن کے معنی یہ نہیں ہے کہ فرد کی آزادی، سوچنے کی آزادی، مشاورت، وہ جو تمام باتیں جن کا ذکر آگے آنے والا ہے، اس میں کوئی کمزوری پیدا ہوگی۔ ایک اور بات یہاں عرض کرنے کی، اور وہ یہ کہ اس کو ہم سب کو آپس میں جوڑنے والی اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کے بننے میں ایک مضبوط چیز جو ہم کو جوڑتی ہے اینٹوں پتھروں کو، وہ ہے سیمنٹ، وہ مسالہ جس کے ذریعے سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ وہ ہمارا مقصد ہے، وہ مقصد زندگی ہے، وہ ہمارا نصب العین ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، جس نے ہم سب کو جوڑ دیا ہے۔ اور یہ مٹیریل، یہ جوڑنے والا مٹیریل جتنا کوالٹی کا ہوگا، جتنا اسٹرانگ ہوگا،
یہ مقصد سے لگاؤ، یہ عشق و محبت کا جذبہ، اللہ سے قریب ہونے کا جذبہ، اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا اور قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ اور جنت کے حصول کا جذبہ، یہ جتنا زیادہ قوی ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہماری یہ عمارت اور آپس کا ہمارا یہ تعلق مضبوط ہوگا۔ رفقائے کرام، ایک مثالی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی کمزوریوں کی اصلاح کرتے رہنے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ بنیادی خوبیاں، وہ بنیادی صفات کیا ہیں جن کا پیدا کرنا اور جن کو مضبوط کرتے رہنا اور اس پر نگاہ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ان میں سے بعض کا ذکر میں نے ابھی اشاروں میں کیا ہے کہ مقصد و نصب العین کا پختہ شعور ہمارے اندر ہو۔ یقیناً ہم سوچ سمجھ کر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کی ضرورت ہے کہ بار بار ہم اپنے شعور کو اور زیادہ مضبوط اور پختہ کرتے رہیں۔ پختہ شعور کے بغیر یہ عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ پختہ شعور کے بغیر وہ اور مقاصد جو آگے ہم جن کا ذکر کریں گے وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی پختہ شعور کے نتیجے میں اس بات کی ضرورت ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ ہم نصب العین سے عشق اور اس سے والہانہ لگاؤ ہمارے اندر پیدا ہو۔ والہانہ لگاؤ اور عشق جس میں انسان اپنی بڑی سے بڑی چیز بھی قربان کرنے کے لیے آسانی سے نہ صرف تیار ہو جائے بلکہ اس کو قربان کر دینا اپنی سعادت سمجھے کہ میری یہ چیز اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں اس تحریک کے لیے کام آ رہی ہے، اس کو اپنی سعادت سمجھے۔ مطالبہ کرنے پر قربانیاں پیش نہ کی جائیں، یقیناً وہ بھی کرنی چاہیے، مگر جو درجہ ہے، بلند درجہ، وہ یہ ہے کہ بغیر مطالبے کے انسان اپنے آپ کو اور اپنی قیمتی چیزوں کو، جس میں وقت، صلاحیت، جذبات اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے اور قربان کرنے کا جذبہ اور اس میں اپنی سعادت سمجھے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات جذبہ اثار و قربانی ہے، اور اسی کے نتیجے میں رفقا سے محبت پیدا ہوگی۔ آپس میں جو محبت ہے، ہم یہاں مہاراشٹرا کے آپ تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں، مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے، ہم سب ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو عشق و محبت اور آپسی محبت جو ہے وہ اس تحریک سے اور اس مقصد سے، اس نصب العین سے والہانہ لگاؤ اور عشق کا نتیجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کے لیے محبت، احادیث میں جس کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کے حصول پر ہر وقت ہماری توجہ رہے، ہر کام کرتے وقت، ہر قدم اٹھاتے وقت بار بار ذہنوں میں یہ بات تازہ رہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ جو تقریر ہم سے کرائی جا رہی ہے، یہ جو آفس میں ہم کچھ کام کر رہے ہیں یا جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس طرح ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں اور نیت کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تمام چیزوں سے یکسو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ہر وقت، ہر لمحہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے یہ بات ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، ہم اللہ ہی سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کے بغیر اگر ہر قدم پر یہ شک پیدا ہوگا کہ ذمہ داران نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، تو یہ اجتماعیت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی اور اس میں کمزوریاں پیدا ہوں گی۔ تو ایک اعتماد کی کیفیت، یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کے لیے جو نظم ہمارے اندر موجود ہے اس کو بھی ہمیں مضبوط کرنا ہے، لیکن اعتماد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اجتماعیت اور اجتماعی نظم کی خیر خواہی
کہ ہم برابر اس کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی کے بارے میں نہ صرف سوچتے رہیں بلکہ دعا کریں۔ ہر وہ کام جو اس اجتماعیت کو مضبوط کرنے والا ہے، ذمہ داران سے خیر خواہی اور ذمہ داران کا اپنے رفقا کے تعلق سے شفقت و محبت کا جذبہ، یہ اس بنیادی اجتماعیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ شورائیت جو ہماری پہچان ہے اور ہماری بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا، جتنا زیادہ مشورے کا ماحول ہوگا اتنا زیادہ اعتماد پیدا ہوگا، اتنی زیادہ شفافیت اور ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ تو یہ شورائیت جو ہماری اجتماعیت کی بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ بغیر مشورے کے یا بہت ہلکے پھلکے مشورے کے ساتھ بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس شورائیت کے مزاج کو اور نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ ہم اپنے رفقا کے لیے رخصت کا پیمانہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیے عظمت کا معیار طے کریں، عظمت کا معیار۔ جو بڑی قربانیاں ہم چاہتے ہیں وہ اپنے لیے طے کریں۔ جب اپنا جائزہ لیں تو عظمت کے معیار پر اپنا جائزہ لیں، اور جب اپنے رفقا کا جائزہ لیں تو رخصت کے معیار کو سامنے رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی ترتیب کو الٹ دیتے ہیں، ہم اپنے لیے ہر طرح کی رخصت چاہتے ہیں، اور اپنے رفقا اور ساتھیوں اور ذمہ داروں سے عظیم مقام اور عظمت کی راہ پر ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے نہ صرف مایوسی پیدا ہوتی ہے بلکہ اس اجتماعیت میں کمزوری آتی ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اصل کامیابی دراصل فرد کی کامیابی ہے، کہ ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی نگاہ میں ہم کامیاب ہو جائیں، جب آخرت میں اس کے سامنے ہم پیش ہوں۔ اس بات کا امکان ہے تحریک میں اور اس اجتماعی کام میں۔ احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی رہتی ہے کہ یہ تحریک اپنی منزل کو پہنچ جائے ہماری زندگی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ تحریک اپنی اس آخری منزل کو بھی حاصل کر لے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اقامت دین کی وہ آخری منزل جس کو ہم پالیں۔ لیکن اس کا امکان ہے کہ تحریک کامیابی تک پہنچ جائے، آخری منزل تک پہنچ جائے، مگر ہم ناکام ہو جائیں، فرد ناکام ہو جائے۔ اس کا بھی امکان ہے۔ یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ تحریک ہماری زندگی میں اپنے مقام تک نہ پہنچ سکے، اسے ہم ناکامی نہیں کہتے، نہ تحریک ناکام ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنے ذمے کا کام، اپنی ذمہ داری پوری خلوص کے ساتھ اگر ہم نے ادا کی ہے تو تحریک ابھی اپنی منزل کو پہنچنے میں شاید اور بہت وقت لگے گا، اور دنیا اسے ناکامی سے تعبیر کر رہی ہے کہ یہ تحریک 70 سال کے بعد بھی ابھی کامیابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ادا کیا ہے تو ہماری کامیابی یقینی ہے، اور اصل کامیابی فرد کی ہی کامیابی ہے۔ چند وہ باتیں جو اس تحریک کو کمزور کرنے والی ہیں، ان پر بھی ہماری نگاہ رہنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے بغیر ہم اس تحریک کو، اس تنظیم کو، اس اجتماعیت کو ہم کمزور ہونے سے نہیں بچا سکتے، اور اس کا جائزہ ہم کو برابر لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک پہلو، بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، آپ کی نگاہ میں اور زیادہ ہو سکتے ہیں، میں چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور اس سب کا تعلق ہم سب سے ہے۔ درجات کا فرق ہو سکتا ہے، اور میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ کچھ مشاہدات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، جو پورے ملک میں رفقا سے ملاقاتیں کرتے وقت، اجتماعات میں شریک ہوتے وقت، اور مرکز میں جو مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ آبزرویشنز اور مشاہدات کی روشنی میں
اپنی کچھ کمزوریوں اور کمیوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس اجتماعیت کو مضبوط کرنے والی جو بنیادیں ہیں وہ جن چیزوں سے کمزور ہو رہی ہیں ان کو ہم کیسے درست کریں۔ اپنی رائے پر اصرار، اپنی رائے پر اصرار یہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر اس پر چیک نہ لگایا جائے تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ بات مان لی جانی چاہیے۔ اب مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اتنے مضبوط دلائل ہے جو میں دے رہا ہوں، آخر کیوں نہیں مانی جا رہی ہے میری بات؟ اپنی رائے پر اصرار۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، مجھے تفصیل یاد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو انسان کو ہلاک کر دینے والی، اور ان میں سے ایک چیز اپنی رائے پر اصرار بھی ہے۔ انسان کو ہلاک کر دینے والی، آخرت میں ناکام کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جو مجھے یاد ہے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنا۔ ایک اور بات جس کی طرف اشارہ ہوتا رہتا ہے، حالانکہ یہ بیماری اور یہ کمزوری عام نہیں ہوئی ہے، مگر اب اس کے اثرات کہیں کہیں نظر آنے لگے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ان اثرات کا نظر آنا بھی بہت تشویش کی بات ہے، اور وہ ہے عہدے و منصب کی خواہش۔ عہدے و منصب کی خواہش جس کا ذکر دستور جماعت میں بہت وضاحت کے ساتھ کیا گیا۔ ہر ذمہ داری اور ہر ذمہ دار کو منتخب کرنے یا کسی مجلس کے لیے رائے دینے، سب جگہ اس کا تذکرہ بار بار کیا گیا کہ عہدے و منصب کی خواہش۔ یہ کمزوری عام تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کمزوری کا اظہار کہیں کہیں ہونے لگا ہے، اور کہیں کہیں اس کا اظہار بہت غلط طریقے سے بھی ہونے لگا ہے۔ ایسے واقعات بہت زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن ان واقعات کا کم ہونا بھی اور ان واقعات کا اتنی کم تعداد میں آنا بھی ہمارے لیے تشویش کی بات ہے، کیونکہ اس تحریک کی بنیادوں کو ہلا دینے والی چیز ہے۔ ایک شخص بہت دنوں سے، بہت عرصے سے اپنے مقام کا امیر تھا۔ اب وہاں کے ارکان کی رائے اور مسائل جماعت کے تحت امیر حلقہ اور امیر جماعت آخری طور پر تقرر فرماتے ہیں۔ اب کسی اور نئے شخص کا تقرر کیا گیا، تو ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ خوشی ہونے کے بجائے افسوس ہو رہا ہے ان صاحب کو۔ ان سے ذمہ داری کم ہونے کی خوشی ہوتی ان کو کہ اب یہ کام کسی اور ہمارے رفیق کے ذمہ کیا گیا ہے، اب افسوس ہونے لگا۔ ایک جملہ کبھی کبھی ہمارے رفقا کی زبانوں سے نکلتا ہے، باصلاحیت لوگوں سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ صلاحیتوں اور ان کی قابلیت کا استعمال تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی خاص منصب یا عہدہ یا کوئی خاص ذمہ داری یا ٹائٹل جب تک نہ ہو، تب تک انسان اپنی ان صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس تحریک کی یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ بنیاد اگر ہماری ہل گئی، کمزور ہو گئی، تو یقیناً ہم اور لحاظ سے مضبوط ہوں، لیکن اس پہلو سے بہت بڑا خطرہ ہماری تحریک کو لاحق ہو سکتا ہے اگر یہ بیماری وبا کی شکل اختیار کر جائے اور عام ہو جائے۔ ابھی یہ بہت ہلکی شکل میں ہمارے سامنے ہے، لیکن اس پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ عہدے منصب کی خواہش ایک درجہ ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اور آگے کے درجے تک پہنچ جائے کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنے لگے اور اس کے لیے کچھ ترکیب بھی کرنے لگے، تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو رفقائے محترم، چونکہ ہم سب یہاں اس اجتماعیت کا حصہ ہیں اور اس کی خیرخواہی کا نتیجہ ہے کہ ہم ان پہلوؤں پر نگاہ رکھیں۔ ایک اور کمزور پہلو کبھی کبھی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ شورا سے پہلے چھوٹی شورا، مشورے سے پہلے کچھ لوگوں کا مشورہ۔ یہ بات شورا ہوتی اس لیے ہے کہ آزادی کے ساتھ آپ اپنی بات رکھیے،
اپنی تجویز رکھیے، کھلے ماحول میں غور کیجئے، جو بات صحیح لگے دلائل کی روشنی میں مضبوط ہو اس پر فیصلہ کر لیجئے۔ لیکن کچھ لوگ کہ یہ بات شورا میں طے ہونی چاہیے، یہ بات کتنی اہم ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو میرے خیال سے اتفاق رکھتے ہوں گے، ان سے پہلے مشورہ ہو، ماحول بنایا جائے۔ یہ جو خطرناک پہلو ہے، شورا سے پہلے چھوٹی شورا، مشورے سے پہلے مشورہ، اور فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ کر لینا اور اس فیصلے کو فیصلہ کروانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری شورائیت کے نظام کو بہت کمزور کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اجتماعی فیصلوں کا احترام۔ کچھ فورم ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں لوگ مشورہ کرتے ہیں، وہاں ہم اپنی بات کھل کر رکھیں، اس کے حق میں ہو وہ دلائل بھی دیں، اس کے خلاف ہوں وہ دلائل بھی ہم پیش کریں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ فیصلہ سب کا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ صرف کچھ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ باہر جا کر اس ہاؤس کے باہر ہم اس فیصلے کی تائید اور اس کے حق میں جو دلائل دیے گئے ہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہماری رائے اس کے خلاف رہی ہو۔ ایسی مثالیں اجتماعات میں موجود رہی ہیں، اور ایسے ذمہ داران کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کی رائے بعد میں ہمارے سامنے آئی کہ فلاں مسئلے پر ان کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن انہی کو ذمہ داری دی گئی کہ اس فیصلے کی تفہیم کرائیں اور لوگوں کو مطمئن کریں اس فیصلے پر، اور اس کام کو انہوں نے بڑے خلوص اور پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کیا۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ کمزوری کبھی کبھی واضح ہوتی ہے کہ ہم اس ہاؤس میں جب ہماری رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور خدا نخواستہ اس فیصلے کے نفاذ میں کوئی چوک ہو جائے، اس کا نتیجہ کوئی منفی آ جائے، تو فوراً کہنے لگتے ہیں کچھ لوگ، دیکھو ہم نے کہا تھا، ہم نے تو شورا میں بھی رائے دی تھی، ہماری بات مانی نہیں گئی، ہماری بات پر دھیان نہیں دیا گیا، اب دیکھیے نتیجہ ہو رہا ہے۔ اور اب تو ایک سوشل میڈیا جو ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہے اچھی باتوں کو پھیلانے کا، مگر ہمارے رفقا اس کا خیال نہیں رکھتے کہ کون سی بات کس فورم پر کی جانی چاہیے، کون سی بات کہاں کی جانی چاہیے۔ اب ہم سوشل میڈیا پہ ہر اپنی تنظیمی چیزوں کو، بلکہ اپنی رائےوں کو اس پر اس طرح سے پھیلانے لگے ہیں کہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہی نہیں بلکہ کبھی اندیشہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اجتماعیت کو مضبوط کرنے اور اجتماعیت کو کمزور کرنے والی جو خامیاں اور خصلتیں ہیں ان پر نگاہ رکھنے اور ان کا حکمت کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔